اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، میرا آج کا بیان ہے کہ فرعون کی موت کیسے ہوئی اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرتے ہوئے دریا نیل میں کیسے ڈوبا۔ فرعون اور فرعونیوں کی صبح کو جب آنکھ کھلی تو کوئی چوکیدار وغیرہ نظر نہیں آتا۔ تمہارے غصے کے سرخ ہو گئے جب یہ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل رات کو سب کے سب فرار ہو گئے ہیں، تو اور بھی سناٹا چھا گیا اور فرعون نے اپنے لشکر کو جمع کرنے لگا۔ سب کو جمع کر کے کہنے لگا کہ ایک چھوٹا سا گروہ ہر وقت ہمیں ان سے کوفت ہوتی رہتی ہے، ہم ہتھیار بند ہے۔ اب میں ارادہ کر چکا ہوں کہ ان سب کو گیر کر گاجر مولی کی طرح کاٹ دوں گا۔ شان خدا یہ بات اسی پر لوٹ آئی۔ چلا تھا بنی اسرائیل کو قتل کرنے، خود ان کے سامنے کیفر کردار کو پہنچا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصر کا دریائے نیل مشرق و مغرب کے دریاؤں کا سردار ہے اور سب نہریں اس کے ماتحت ہیں۔ جب اس کی روانی خدا کو منظور ہوتی ہے تو تمام نہروں کو اس میں پانی پہنچانے کا حکم ہوتا ہے۔ جہاں تک رب کو منظور ہوتا ہے اس میں پانی آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اور نہروں کو روک دیتا ہے اور حکم دے دیتا ہے کہ اپنی اپنی جگہ چلی جاؤ۔ ان فرعونیوں کی یہ باغات دریائے نیل کے دونوں کناروں پر مسلسل چلے گئے تھے۔ رسواں سے رشید تک اس کا سلسلہ تھا۔ اس کی 9 خلیجیں تھیں: خلیج اسکندریہ، خلیج میات، خلیج سردوس، خلیج منف، خلیج بنوم، خلیج منتہا۔ تمام باغات، نہریں، کھیتیاں، مکانات اور ٹھیکے سب چھوڑ کر فنا ہو گئے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے: اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم کی غرض سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ اس کو ڈوبنے نے آ پکڑا۔ بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو وہ 6 لاکھ سپاہی تھے۔ فرعون کی ایمان لائی ہوئی ذرید کو چھوڑ کر بنی اسرائیل نے فرعون کی قوم والے قبطیوں سے کثیر تعداد میں زیورات قرض مانگ لیے تھے، وہ لے کر نکل گئے۔ چنانچہ فرعون کا غصہ اور بھی تیز ہو گیا، چنانچہ اس نے اپنے کارندوں کو ہر علاقے سے لشکر جمع کرنے کے لیے بھیجا اور ایک لشکر عظیم لے کر بنی اسرائیل کے تعاقب میں چل پڑا، اور خدا کا منشا بھی یہی تھا۔ چنانچہ اس کے ملک میں جتنے بھی صاحب ثروت بدولت تھے، کوئی شرکت سے باز نہ رہا، سبھی فرعون کے ساتھ چل دیے۔ صبح کے وقت ان لوگوں نے بنی اسرائیل کو پا لیا۔ فریقین نے جب ایک دوسرے کو دیکھا تو اصحاب موسیٰ پکار اٹھے کہ اے موسیٰ، اب تو ہم دھر لیے گئے۔ اور یہ اس وقت کی بات تھی جب بنی اسرائیل دریا کے کنارے پہنچ گئے تھے اور فرعونی ابھی پیچھے تھے۔ اس کے سوا کوئی اور صورت نہ تھی کہ فریقین کی آپس میں جنگ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام سے بار بار پوچھتے کہ اب کیا ہوگا، فرعونیوں سے کیسے بچیں گے، آگے دریا پیچھے دشمن۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ مجھے یہی حکم ہے کہ دریا میں راستہ پیدا کروں، ہم کبھی نہیں پکڑے جائیں گے، میرا رب میرا قائد ہے۔ جب مایوسی انتہائی بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے پاس کو امید سے بدل دیا اور حکم فرمایا کہ دریا پر اپنا عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تو دریا پھٹ پڑا، پانی کا ہر حصہ ایک بلند پہاڑ کی طرح تھا اور دریا میں 12 راستے بن گئے اور ہر گروہ کے لیے ایک ایک راستہ بن گیا۔ دریا کے اندر کی گیلی زمین کو ہواؤں نے فوراً خشک کر دیا اور راستہ گزرنے کے قابل ہو گیا۔ اب نہ گرفتار ہونے کا خوف تھا اور نہ اس بات کا ڈر تھا کہ ڈوب جائیں گے۔ پانی کی دیواروں کے اندر دریچے سے بن گئے تھے تاکہ ہر راستے والے اپنے ساتھیوں کو دیکھ سکے اور مطمئن ہو سکے کہ دوسرے ہلاک تو نہیں ہوئے۔ اب بنی اسرائیل نے دریا کو پار کر جب آخری اسرائیلی بھی دریا سے پار ہو گیا تو اس وقت فرعون کا لشکر دریا کے اس کنارے پہنچ چکا تھا۔
اس لشکر میں 1.25 سوار تھے، صرف سیاہ گھوڑوں والے تھے، دوسرے رنگ کے گھوڑے ان کے علاوہ تھے۔ اس سے فرعون کے لشکر کی کثرت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ فرعون نے جب یہ ہیبتناک منظر دیکھا تو ڈر گیا اور واپسی کا ارادہ کر لیا، لیکن افسوس کہ اب نجات کا موقع جا چکا تھا، تقدیر نافذ ہو چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا نے قبولیت کا شرف پا لیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ہو کر فرعون کے گھوڑے کے پاس سے گزرے تو گھوڑی کو دیکھ کر فرعون کا گھوڑا ہنسنا اٹھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے اپنی گھوڑی دریا میں ڈال دی تو فرعون کا گھوڑا بھی دریا میں کود پڑا، اور فرعون اس کو نہ تھام سکا، مجبوراً دریا میں چلا گیا۔ لیکن اس نے بہادری ثابت کرنے کے لیے اپنے ساتھی امرا کو للکار کر، بنی اسرائیل ہم سے زیادہ دریا میں داخل ہونے کے حقدار نہیں۔ سب دریا میں کود پڑے، راستہ بنا ہوا ہے۔ چنانچہ پورا لشکر دریا میں سما گیا۔ میکائیل علیہ السلام سب سے پیچھے تھے اور وہ اس لشکر کو ہام کر آگے کر رہے تھے، چنانچہ ایک بھی پیچھے نہ رہا۔ جب سب دریا میں داخل ہو گئے اور بنی اسرائیل پار ہو گئے تو اللہ پاک نے دریا کو جوڑ دیا۔ اب کوئی فرعونی بھی نہ بچ سکا۔ موجیں بلند ہو رہی تھی اور پست ہو رہی تھی، حالات بگڑ گئے۔ فرعون پر سکرات طاری موت ہوا۔ اب وہ کہہ اٹھا کہ ہاں، بنی اسرائیل کے خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، میں ایمان لاتا ہوں۔ لیکن افسوس کہ وہ اس وقت جب کہ ایمان لانا کچھ بھی مفید نہ تھا۔ قول باری تعالیٰ کہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو بول اٹھے کہ ہم خدا واحد پر ایمان لائے، کفر و شرک سے باز آئے۔ لیکن ہمارا عذاب دیکھ چکنے کے بعد ایمان لانا نفع بخش نہیں۔ اللہ کی یہی سنت ہے، کافر لوگ خسارے میں رہیں گے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرعون کو جواب میں فرمایا کہ اب ایمان لانا، اور اب تک کافر اور نافرمان بنا رہا اور فتنے مچاتا رہا اور لوگوں کو گمراہ کرتا رہا، جو لوگ دوسروں کو دوزخ میں لے جانے کے لیے امام بنے ہوئے تھے۔ اب ان کی ہرگز مدد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی یہ بات آمنت برب موسیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائی۔ یہ ان غیب کی باتوں میں سے تھی جس کی خبر صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو سکی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرعون نے ایمان کا کلمہ زبان سے نکالا تو جبرائیل امین مجھ سے بیان کرتے ہیں کہ اے نبی اللہ، میں نے دریا کا کیچڑ اٹھا کر فرعون کے منہ میں ٹھونس دیا، اس بنا پر کہ دریائے رحمت کو جوش نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اب ہم تیری روح کو نہیں صرف جسم کو محفوظ کرتے ہیں تاکہ بعد والوں کے لیے عبرت بن جائے، اور اکثر لوگ ہماری عبرتوں سے غافل ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیاض بنی اسرائیل نے فرعون کی موت کے بارے میں شک کیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ فرعون کی جسد بے روح کو، جس پر لباس بھی موجود ہے، زمین کے ایک ٹیلے پر پھینک دے تاکہ لوگوں کو فرعون کی موت کا حقیقی ثبوت مل جائے۔ کہتے ہیں کہ یہ ہلاکت یوم عاشوراء کو ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ان دنوں یہودہ عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا کہ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام فرعون پر غالب آئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، تم اس دن روزہ رکھنے کے یہود سے زیادہ مستحق ہو، اس لیے عاشوراء کا روزہ رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور پار اتارا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے تو پہنچے ایک قوم پر جو پوجنے میں لگ رہے تھے اپنے بتوں کے۔ کہنے لگے اے موسیٰ بنا دے ہماری عبادت کے لیے بھی ایک بت جیسے ان کے بت ہے۔ کہا کہ تم بڑی جاہل قوم ہو، یہ لوگ تباہ ہونے والے ہیں، اور وہ چیز بھی جس میں وہ لگے ہیں اور غلط ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔